السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو ناولز ان اردو 22 چینل۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آج کی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت مزیدار اور ذرا سی ایموشنل۔ یہ میرے اسپیشل ریڈرز کے پرزور اصرار پر لانگ گیپ دے رہی ہوں، ورنہ میرا آج کے دینے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ آپ لوگ یار رسپانس ہی بڑا کم کر رہے ہو۔ رسپانس ذرا زیادہ کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، تاکہ میرا دل کرے یار دینے کا۔ تو چلیں ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ کس نمبر 20، رائٹر ایمن رضا، جس کی منزل یقیناً سفید حویلی تھی۔ ایک جھٹکے سے وقفے سے تینوں گاڑیاں آگے پیچھے سفید حویلی کے سامنے رکیں۔ گاڑی رکتے ہی اینی کے بدترین خدشات کی تصدیق ہونے لگی۔ اینی کی آنکھوں میں غصے اور دکھ سے سرخی بڑھنے لگی تھی۔ اس نے زخمی نظروں سے ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان نے نظریں چراتے ہوئے جھٹکے سے اسے باہر نکالا اور حویلی کے اندرونی سمت بڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ سب بھی داخل ہوئے۔ اندر وسیع لاؤنج میں پہنچتے ہی اینی نے ارمان کا ہاتھ غصے سے جھٹکا۔ ارمان، یہ کس کو اٹھا لائے ہو، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہوئے کسی عام سی لڑکی کو لانے کی؟ اور تم نے ابھی بھی اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا؟ دادا جان نے حقارت سے کہا۔ آہستہ آہستہ سب ہی لاؤنج میں اکٹھے ہونے لگے۔ سب ناسمجھی سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آرام سے دادا جان، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ بیوی ہے میری اور آپ کی پوتی۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب ششدر رہ گئے تھے کہ کیا جو سب انہوں نے سنا وہ سب سچ ہے؟ ارمان، زبان سنبھال کر بات کرو، تم بابا سے مخاطب ہو اور ہم سب جانتے ہیں اینی مر چکی ہے۔ لیلا کے ساتھ ہی سلمیٰ بیگم نے اسے غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ اینی کی آنکھوں میں مرچیاں بھرنے لگیں۔ اس نے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جو کسی بھی وقت چھلک سکتا تھا۔ اماں، آپ کو تو اس کی آنکھوں سے پتہ چل جانا چاہیے تھا، مگر افسوس، لیکن مان کی روح میں بستی ہے اینی۔ اسے نہ کوئی شک ہے نہ بے یقینی، اس لیے آج وہ اس کے نکاح میں ہے، اور وہ بھی 13 سالہ پرانا نکاح نہیں بلکہ 1 ماہ پرانا نکاح۔ ارمان کی بات پر سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جی ہاں، میں نے اینی سے پچھلے ماہ ہی دوبارہ نکاح کیا ہے۔ ارمان نے سب کے سروں پر بم پھوڑا۔ سب بے یقینی کی کیفیت میں اینی کو غور سے دیکھنے لگے۔ وہ لگتی بھی تو خوب بہو لیلا کا عکس تھی، اور اس کی ہیزل گرین آنکھیں تو اس کی اینی شاہ ہونے کی دلیل تھیں۔ تبھی کریم صاحب علی اور ہادی کے ساتھ ہانپتے ہوئے اندر آئے۔ اینی میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے اینی کا منہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ارمان کے نکاح والی بات انہوں نے سن لی تھی، اس لیے انہوں نے حیرت سے استفسار کیا۔ اینی کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بابا جان، آپ کو ہم پر یقین ہے نا؟ اینی نے رودے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جی میرے بچہ، مجھے پورا یقین ہے آپ پر۔ اس رات ہمیں اغوا اسی شخص نے کیا تھا اور ہم سے زبردستی نکاح کیا، یہ کہہ کر کہ اس نے آپ کو اپنی حراست میں لیا ہے، اور اگر ہم نے اس سے نکاح نہ کیا تو یہ آپ کو مار دے گا، اینی نے نفرت سے کہا۔ اس کے لہجے میں نفرت محسوس کر کے ارمان کا دل کرچی کرچی ہوا۔ اس نے حیرت سے اینی کو دیکھا تو کیا اس نے اس کی محبت کا بھرم بھی نہیں رکھا تھا؟ کریم صاحب کا دل لرزنے لگا تو کیا ان کی ایک اور بیٹی انتقام کی بھینٹ چڑھنے والی تھی؟ جہاں اس کو اپنے آپ کو ہم بلانے پر سب چونکے تھے، وہیں ارمان کے کی گئی واردات پر سب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ چلو یہاں سے، کریم صاحب نے اینی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتے اور ارمان اسے روکتا، احمد شاہ نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ میری بیٹی، ان کی آواز میں ایک تڑپ تھی، میری جان، ایک دفعہ میرے سینے سے تو لگو، تاکہ اس بے قرار دل کو قرار آ جائے۔ اینی نے ایک دم پلٹتے ہوئے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می، اینی نے گررا کر کہا۔ احمد شاہ تو اس کے لہجے پر دنگ رہ گئے۔ باقی سب کا بھی منہ کھل گیا۔ اینی، یہ کیسی بات کر رہی ہو تم؟ بابا ہیں وہ تمہارے؟ ارمان دھڑا دیکھتا تھا اپنے چاچو کی آنکھوں میں آنسو، اور وہ بھی وہ چاچو جو ان سب بچوں کے ہر دل عزیز تھے۔ اینی نے تو ارمان کی بات سیرت سے ہی نظر انداز کر دی، جیسے سنی ہی نہ ہو۔ بالکل تم ہو۔ اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا والا تاثر تھا، اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اینی، میں باپ ہوں تمہارا، احمد شاہ کے لہجے میں پیاسی شفقت، بے بسی اور تڑپ تھی جو وہاں کھڑے ہر ایک شخص نے محسوس کی، یہاں تک کہ کریم صاحب نے بھی۔ سبھی حویلی والے اینی کی سنگ دلی پر اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جسے باپ کے آنسو بھی نہ پگھلا سکے۔ باپ جسٹ لیو می الون۔ کون سا باپ؟ کہاں کا باپ؟ ہمارا کوئی باپ نہیں، ہمارا باپ مر چکا ہے۔ اینی کے لفظوں میں موجود سب فاقی نے سفید حویلی کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ سب ہی گونگوں کی طرح اینی کی نفرت بھری بھراس سن رہے تھے۔
بیٹا، احمد شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ مت کہیں ہمیں بیٹا، مر چکی ہے آپ کی بیٹی آپ کی بیوی کے ساتھ، یا بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ سب نے مل کر ان بے گناہوں کو مار دیا ہے۔ اینی نے سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اینی کے لفظ نہیں خنجر تھے جو احمد شاہ کو دل میں پیوست ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ توبہ توبہ، کتنی منہ پھٹ لڑکی ہے جسے ارمان بہو بنانے چلا تھا۔ پہلے اسے بڑوں کا لحاظ تو سکھاؤ، جیسے ماں ویسی بیٹی۔ بلقیس بیگم نے حقارت سے کہا۔ آپ پہلے اپنی زبان سنبھال کر بات کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے۔ ویسے آپ کے کرتوت بھی تو کچھ ایسے ہی ہیں، تبھی ابھی تک مائکے پڑی ہیں۔ ویسے بھی میرے شک کے دائرے میں آپ پہلے نمبر پر ہیں۔ اینی کہاں حساب رکھنے والوں میں سے تھی، فوراً جواب ہی وار کیا۔ اینی کی خونخوار سرخ نظریں انہیں اپنے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ تمیز سے لڑکی جس سے تم بدلحاظی سے بات کر رہی ہو وہ پھپھو ہیں تمہاری، دادی جان نے غصے سے آواز بلند کرتے ہوئے طنز کیا۔ پھپھو مائی فٹ! ویسے مجرموں کا ساتھ نبھانا تو آپ سب کے خون میں شامل ہے۔ اینی نے طنزیہ لہجہ اپنایا۔ بس حد ادب لڑکی، ہم خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو مرضی بکواس کرو۔ محمد شاہ چلائے۔ ہیں تو ہم بھی آپ کا ہی خون دادا جان، اینی نے لفظ دادا جان چباتے ہوئے کہا۔ اینی بیٹے بہت تڑپے ہیں احمد شاہ آپ کے لیے، دن رات انہیں ملال رہتا ہے آپ سے بچھڑ جانے کا، میں گواہ ہوں ان سب پلوں کی، خدارا انہیں یوں بے رحموں کی مار نہ مارے۔ احمد شاہ کی دوسری بیوی رقیہ اینی کے سامنے آتے ہوئے گڑ گڑائیں۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ آپ کے بارے میں کیا کہوں، آپ تو ہماری کچھ لگتی ہی نہیں، اور رہی بات مسٹر احمد کی تو ان کو ہم سے پیار نہیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، اینی نے بڑی آنکھیں کرتے ہوئے کہا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اصل بات کیا ہے، اینی نے ڈرامائی انداز میں اپنایا۔ اس شخص نے اپنی پہلی اولاد، اینی نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کی بے قدری کی، اس وجہ سے اللہ نے اس شخص کی دوسری شادی کے اتنے سال بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ جس نے پہلے اپنی اولاد کو زحمت کی طرح ٹریٹ کیا، اب جب یہ ابھی تک بے اولاد ہیں، دوسری بیوی سے انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس عمر میں انہیں سہارے کی ضرورت ہے، تو انہیں ہم یاد آئے کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے، ورنہ کون بیٹی کہاں کی بیٹی۔ جب دوسروں کو اپنی اولادوں سے پیار کرتا دیکھتے ہیں، ان کا سہارا بنے دیکھتے ہیں، تو انہیں اپنی اولاد کی کمی کھلتی ہے۔ اب تو آپ کو ہم سے پہلے سے بھی زیادہ یاد آتے ہوں گے، ہے نا مسٹر احمد؟ اینی نے لفظوں کے چابک مارے تو وہ بلبلا اٹھے۔ ہے تو تلخ مگر حقیقت ہے، کیا کریں، ہے نا؟ وہ کیا کہتے ہیں، بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی۔ دھیرے دھیرے ان کی احمد شاہ شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ میرے بچے، خدارا مجھے اتنی بڑی سزا نہ دو، باپ ہوں میں تمہارا، مجھے اپنی محبت سے تو محروم نہ کرو۔ کون سی محبت؟ اینی نے پرسوچ انداز میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی اداکاری کرنے لگی۔ وہی جو آپ کو ہماری ماں سے تھی، یا وہ محبت جو آپ عمر بھر دوسروں کے بچوں پر نچھاور کرتے رہے، یا وہ محبت جو آپ ہمارا حق مار کر دوسروں کے سروں سے وار دیا کرتے تھے؟ اینی نے توصیفی انداز میں تالیاں بجاتے کہا۔ بھئی بڑی چیپ محبت ہے آپ کی۔ آج تو اینی کا ہر لفظ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کون سی اینی تھی؟ ارمان حیران کھڑا اپنی اینی کو پہچاننے کی کوشش میں تھا۔ حیران تو ہادی اور علی بھی تھے جو اینی کا آج ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ نے غور کیا ہم پر کہ کیسے آپ کو اپنا پیار کسی پر نچھاور کرتے دیکھ تڑپتے تھے ہم کیسے آپ کے انتظار میں یہاں لاؤنج کی سیڑھیوں پر انتظار کرتے تھے آپ کا، مگر آپ نظر انداز کر کے چلے جاتے۔ کتنے پیار سے ہم آپ کے لیے پانی لے کر آتے کہ آپ تھکے آئے ہیں، اور آپ ہمیں ڈانٹتے ہمیں دھتکار دیتے۔ کوئی ہمیں چوٹ پہنچاتا تو اسے پوچھنے کی بجائے آپ ہمیں ڈانٹتے اور سزا دیتے۔ دیا ہی کیا ہے آپ نے ہمیں جو آپ ہم سے محبت کی طلبگار ہیں؟
یعنی کہ آنسو لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ کوئی جو ایک لفظ آپ نے ہمیں بچپن میں محبت کا کہا ہو، نہیں نا، آپ جو بوئے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں۔ تب آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، آج ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یعنی جب بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ ایول ڈیڈ کی نظریں اپنے شکار پر تھیں۔ وہ اپنے شکار کے بہت نزدیک پہنچ چکا تھا جب عین لمحے ایک چوک کی بنا پر اس کا ہدف خطا ہو گیا، جس پر وہ خون کے گھونٹ پینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور وجہ کون بنا تھا، رکاوٹ کیا تھی، اس کی اپنی ذات، خود کی ذات۔ زرینہ بھی بہت پریشان تھی، کیونکہ کریم صاحب، ہادی اور علی شام کے کہے ابھی تک گھر نہیں لوٹے تھے، اور اینی کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کچھ یہی حال باقی خواتین کا بھی تھا، جو رات کے 12 بجے لاؤنج میں بیٹھی ان کا پریشانی کے عالم میں محو انتظار تھیں۔ کچھ پتہ تو کرو کبیر، یہ سب کہاں ہے؟ راحت بیگم نے فکرمندانہ لہجے میں کہا۔ خدا خیر کرے، اتنی دیر تو کبھی نہیں ہوئی۔ فرحت بیگم نے گھبرائے لہجے میں کہا۔ شپ شپ بولو بہو۔ زرینہ بیگم کی ہلکی جھریوں والے چہرے پر پرسوچ پرچھائیاں تھیں۔ اتنی دیر میں انہیں عادل اور عدیل صاحب پر پڑی گئی۔ انہوں نے پارٹی میں بھی پتہ کیا، مگر عدیل صاحب کی خصوصیت والوں نے بے چینی کی طرح کیا، مگر کچھ جانے والوں نے بتایا کہ وہ افسر کا عدیل صاحب نے بات پوری کرتے کہا، اور اینی انہوں نے سوالیہ نظروں سے دریافت کیا، کتنے میں آئے ہیں؟ کام، کبیر نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو ان سب کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، عدیل صاحب نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ یہ ثانیہ میڈم فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ دوپہر ایک ہاتھ میں فون لیے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ مسلسل حرکت میں تھی، جو اس کے اضطرابی کیفیت کو بیان کر رہی تھی۔ یہ جانتی بھی ہے کہ فون ہی تو ایک ذریعہ ہے اپنے دل کی بے قراری کو دور کرنے کا، پھر بھی یہ مجھے انتظار کی سزا سے دوچار کر رہی ہے۔ بہت ہو گیا ثانیہ بیبی، اب تو تمہارے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ دوبہر نے دماغ میں پلان کو ڈن کیا اور آگے والے لمحات کو سوچنے لگا۔ نیکسٹ دھماکے کے لیے سب سے پہلے تو ایپیسوڈ ہوئی ختم، تو اب پڑھتے ہیں نیکسٹ دھماکے کے لیے مجھے زیادہ لائک چاہیے ڈیئر ریڈرز، تو جلدی سے ایپیسوڈ پر لائکس کی بھرمار کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آج کی ایپیسوڈز کیسی لگی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے کمنٹس اور لائک زیادہ ہوئے، سبسکرائبر بڑھے اس ایپیسوڈ پر، تو آگے میں ڈبل کیا ٹرپل ایپیسوڈ بھی دوں گی۔ اسی لیے تھینکس فار واچنگ، سبسکرائب، ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔